اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ جس نے اچھے عمل نہیں کیے تھے وہ یہ تمنا کرے گا کہ واپس بھیج دیا جائے، تاکہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں اس میں نیک عمل کر لوں۔ تو فرمایا گیا ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز واپسی نہیں ہوگی۔ انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ بس کہہ لے وہ، اس سے آگے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جس دن سب کو اٹھایا جائے گا اس دن تک کے لیے اس کے آگے برزخ ہے، ایک پردہ ہے، ایک آڑ ہے۔ اور اس آیت پر پچھلی بار میں نے کہا تھا کہ اس میں تفصیل بہت ہے، اس لیے کہ یہ لفظ برزخ جو ہے قرآن شریف میں آئندہ زندگی کے لیے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے یہ لفظ قرآن میں بس ایک مرتبہ آیا ہے، ایک ہی جگہ، اور اس پر بہت موٹی موٹی کتابیں ہیں، بہت بڑی تعداد میں، اور بہت اختلافات ہیں، کفر کے فتوے ہیں، ایک دوسرے سے بحثیں ہیں، ایک دوسرے کی کاٹ ہے، بہت سے الگ الگ تصورات ہیں، اور بہت بڑی تعداد اسے عقیدے کا بھی مسئلہ کہتی ہے۔ عقیدے کا مسئلہ کا مطلب مانیتا، عقیدہ، ایمان کا مسئلہ کہ آپ جاننا ضروری ہے۔ تو جو صحیح بات ہی نہیں معلوم ہو تو کس بات پر عقیدہ ہو، کس بات پر ایمان؟ اس لیے چونکہ یہ بہت سے اور دوسرے موضوع ایسے ہیں یا ٹاپکس جو ایکسپلینیشن میں قرآن شریف میں آتے رہتے ہیں، یہ لفظ چونکہ صرف یہاں پر آیا ہے تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اسی طرح میں تفصیل سے سمجھاؤں کہ برزخ کے بارے میں کیا لوگ کہتے ہیں اور کیا قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اب اس میں بہت سے ایک گروپ تو وہ ہے جو انکار کرتا ہے۔ یہ برزخ کے پہلے بارے میں سمجھ لیں آپ کہ اسی سے لفظ بنا جو ہمارے یہاں چلتا ہے عالم برزخ، یعنی ایک ایسا جہان یا ایک ایسا سنسار جو مرنے کے بعد سے اور قیامت تک، جہاں پر جو مرنے والے کے، اب یہ لوگ تو اس کو روحیں کہتے ہیں، مرنے والے کی روحیں وہاں رہتی ہیں، اسے برزخ، اور اسی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں عالم قبر، لیکن مرنے والا تو قبر میں چلا جاتا ہے، وہاں دفن ہو جاتا ہے، اور پھر بہت اس کے بارے میں حدیثیں ہیں کہ قبر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ سوال جو کرتے ہیں وہ سب سے عربی میں کرتے ہیں، تو وہ جو بھی مرنے والا ہے وہ سب سمجھنے لگتا ہے اس وقت عربی۔ تمہارا رب کون ہے، اور سوالات ہیں اس میں۔ پھر جو پاس ہو جاتا ہے وہ ٹھیک، اور جو اس میں یہاں دنیا میں اس کے عقیدے صحیح نہیں تھے، ایمانیات صحیح نہیں تھی، اس نے چاہے جتنے ان جوابوں کو پڑھ رکھا ہو اور چاہے جتنا نالجیبل ہو، لیکن جو نہیں مانتا تھا وہ جواب نہیں دے پائے گا، پھر اس کی پٹائی ہوگی، مارا جائے گا گردوں سے۔ اس کی چیخیں جو ہیں وہ سب سنتے ہیں، زمین و آسمان میں سوائے انسانوں اور جنوں کے، ان کو آواز نہیں آتی، باقی سب سنتے ہیں اس کی چیخیں۔
یہ تو اس وقت کا مرحلہ ہے، اور اس کے بعد پھر اچھے لوگوں کو کے لیے وہاں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے قبر میں، اور ان کو جنت کے تمام آرام، اور قبر بہت پھیلا دی جاتی ہے، بہت کشادہ کر دی جاتی ہے۔ جو برے لوگ ہیں ان کے لیے جہنم کی، نرک کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اندر وہ نرک کی لپٹیں اور آگ رہتی ہے، اور قبر تنگ ہوتی ہے اور دباتی ہے، اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ کڑکڑاتی ہیں اور کچل دیتی ہے، اور طرح طرح کے عذاب ہوتے ہیں، یا طرح طرح کے ان کو، اگر نیک تھا تو اس کو اچھا بدلہ ملتا ہے وہاں، اس کو خوراک یا غذائیں یا نعمتیں ملتی ہیں۔ اب یہ بہت بڑی تعداد میں احادیث میں ہیں یہ چیزیں، تو اس کے اوپر مختلف ان احادیث میں پھر آپس میں بہت بحثیں بہت سے گروپوں کی چلی کہ نہیں کون سی حدیثیں اس میں ٹھیک ہیں، کون سی غلط ہیں، اور بڑی اس کے اوپر تحقیق ہے، اور کتابیں ہیں، اور جن کو ایک گروپ صحیح کہتا ہے انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ میں وہ کہ نہیں یہ ضعیف ہیں، ان پر عقیدہ نہیں، فلاں فلاں ضعیف ہیں، فلاں ٹھیک ہیں، اور اس بنیاد پر لوگوں کے الگ الگ اپنے اپنے تصورات ہیں کہ کیا ہے یہ عالم برزخ یا عالم قبر۔ اب اس میں ایک گروپ تو انکار کرنے والا ہے کہ یہ کچھ نہیں، یہ سب خرافات ہے، مرنے والا مر گیا، اب آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ ہوگا، حساب ہوگا، حشر ہوگا۔ اس معاملے میں، اس بارے میں قرآن بالکل واضح ہے کہ جو لوگ مر گئے ان کے جتنے بھی ریمینز ہیں، ان کے جسم کے حصے یا انگ، وہ سب چاہے وہ راکھ ہو گئے ہوں، چاہے ذرہ ذرہ ہو کر بکھر گئے ہوں۔ کئی جگہ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا، اوریجنلی پیدا کیا جب کوئی وجود نہیں تھا، تو اب تو یہ خالی کण بکھرے ہوئے، کیا انہیں ہم اکٹھا نہیں کر سکتے؟ تو پھر وہی باڈی، اور پھر اس کے اندر روح کو لوٹایا جائے گا، اور پھر حشر ہوگا، یعنی سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، اور حساب ہوگا۔ وہ حساب کا دن ہوگا سب کا، جتنے لوگ اس وقت تک پیدا ہوئے تھے، اور سب واپس آ جائیں گے اور واپس لے آئے جائیں گے۔ اسے حشر کہتے ہیں، یا قیامت کا دن۔ تو حشر کے دن تک یا قیامت کے دن تک جو لوگ انکار کرتے ہیں عالم برزخ کا، وہ کہتے ہیں اور کچھ نہیں ہوگا، یہاں دفن ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور دفن کیا، کوئی ضروری تھوڑی کہ سب دفن ہی ہو گئے، الگ الگ جیسے جیسے بھی جو جہاں مرا تھا اس کی باڈی ڈیکمپوز ہو گئی، ختم ہو گئی، ہاں پھر واپس اسے اللہ تعالیٰ اکٹھا کر دے گا، اور اب جو کچھ ہوگا وہ تبھی ہوگا قیامت کے دن، اس بیچ میں کچھ نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا، اس میں بھی انکار کرنے والوں میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اب جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اب جو کچھ ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا۔ ایک اور گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، قرآن سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرتے ہی فوراً مرنے والے کو اگر جنتی ہے تو جنت میں بھیج دیا جاتا ہے، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے مرنے کے فوراً بعد۔ اور ایک ریشنلسٹ یا جدید مفسر ہیں، ان کو تو میں ڈسکس ہی نہیں کروں گا، لیکن میں بتا دوں کہ یہ بھی ہے ایک موقف کہ، اور ان کو بھی پسند کرنے والے چونکہ بہت ہیں، وہ کہتے ہیں مرنے جنت جہنم کا مطلب یہ ہے کہ تو زندگی تو جاری ہے، اور لگاتار ایک وکاس کی پرکریا ہے، ایک ارتقاء کا عمل ہے، ایک ایوولوشنری پروسیس ہے، جس میں انسان اب ایوالو ہو کر اور اب وکست ہو کے یہاں تک پہنچا، اور اس کا وکاس آگے بھی ہوتا چلا جائے گا مرنے کے بعد بھی، واپس تو نہیں آئے گا مرنے کے بعد بھی۔ تو وہ جو جن کی ترقی ہوتی چلی جائے گی وہ بڑے خوش ہوں گے، اور وہی اسی خوشی کی حالت کا نام جنت ہے، اور وہ بہت
سوسائٹی اور معاشرہ جب ایوالو ہو جائے گا، وکست ہو جائے گا، تو وہ ایک جسٹس اور انصاف اور نیائے کا ماحول ہوگا، اسی کو جنت کہتے ہیں۔ اور جو لوگ ٹھہر جائیں گے اور رک جائیں گے یا روک دیے جائیں گے اپنی اس دنیا کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کا ایوولوشن یا ان کا وکاس نہیں ہوگا، بس وہ جس طرح کی تکلیف میں رہیں گے اسی کا نام جہنم ہے۔ تو ان کو تو میں لے ہی نہیں رہا ہوں۔ ہم باقی کی بات کرتے ہیں کہ ان انکار کرنے والوں میں بھی وہ جو یہ کہتے ہیں کہ فوراً ہی جنت شروع ہو گئی یا فوراً ہی جہنم شروع ہو گئی مرنے کے بعد، وہ بہرحال اس جگہ جا کر اٹکیں گے کہ اس معاملے میں بھی بالکل واضح ہے قرآن کے ایک دن آئے گا جسے آخری دن کہتے ہیں، یوم آخر، حشر ہوگا، سور پھونکا جائے گا، حشر ہوگا، سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، حساب ہوگا۔ تو جب جنت تو جہنم سے پھر واپس لا کے حساب ہوگا کیا؟ پہلے ہی دے دی۔ یہ تھے عقیدے، اس لیے میں نے بتا دی۔ اب اس کے بعد بڑے ویریشن ہیں ان کے، جو اس کے قائلین ہیں یا جو اسے مانتے ہیں کہ نہیں، عالم برزخ یا عالم قبر یہ حقیقت ہے، جو مرنے کے فوراً بعد وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسے یہ کہیں گے ماننے والے۔ ان میں بھی صرف ایک کیس تو سب سے الگ ہے، جو وہ بھی ایک جدید مفسر ہیں موجودہ دور کے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ جو نبی ہیں، پروفٹس یا شہید شہداء، یا جن کا بالکل طے تھا کہ یہ تو جنتی لوگ ہیں، ان کو مرتے ہی جنت بھیج دیا جاتا ہے، ان کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ ایسے ہی بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جو خود اپنے منہ سے انکاری تھے کہ میں نہیں مانتا، جن کا فیصلہ واضح جہنم یا نرک کی شکل میں ہوگا، ان کو مرتے ہی جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے۔ پھر وہ بیچ کی ہے بڑی تعداد ہے جسے روکا جاتا ہے، عالم برزخ جسے کہہ رہے ہیں، ان کا ہوگا جو کچھ بھی حساب کتاب ہوگا، اور ان کو ایک عرصے تک وہ عالم یا وہ جہان یا وہ جگہ یا وہ حالت جسے ہم عالم برزخ کہیں، وہ ان لوگوں کے لیے ہی، بیچ والوں کے لیے۔ کچھ ڈائریکٹ جنت فوراً پہنچ جائیں گے، کچھ ڈائریکٹ نرک میں جہنم میں فوراً پہنچ جائیں گے، اور پھر ایک تعداد بیچ میں ایسی ہوگی کہ جن کے لیے عالم قبر یا عالم برزخ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو قائلین ہیں، یعنی قائل ہیں یا جو برزخ والی زندگی کو یا قبر والی زندگی کو مانتے ہیں، ان میں پھر بہت ویریشن ہے۔ مثلا یہ کہ روح جو ہے وہ، ابھی میں سب بات روح کی کر رہا ہوں، حالانکہ سرے سے یہ ساری چیزیں غلط ہیں، روح کو سمجھا ہی نہیں۔ وہ جیسا مانتے ہیں میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ کچھ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مردے کے ساتھ روح قبر میں ہی رہتی ہے، کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ عذاب جو ہے وہ جن لوگوں کو عذاب ہوتا ہے یا اچھا انعام ہوتا ہے، وہ اسی دنیا کی جو قبر ہے جہاں دفن ہے وہیں پر ہوتا ہے، اور روح الگ ہوتی، روح پر نہیں ہوتا، اسی باڈی پر ہوتا ہے، اس مردہ باڈی پر۔ اور کچھ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ روح پر ہوتا ہے، روح پر بھی ہوتا ہے اور جسم پر بھی ہوتا ہے، دونوں کے اوپر ہوتا ہے۔ روح ہیں تو دونوں الگ الگ، روح الگ ہے، جسم الگ ہے، لیکن باڈی پر بھی ہوتا ہے عذاب یا ثواب، جزا یا سزا، اور روح پر بھی ہوتا ہے۔ اب پھر ان میں وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اب یہ روح کا ٹھکانہ کہاں ہے، اتنے عرصے کہاں رہتی ہے۔ اب یہاں جیسے ہندوؤں کے لیے تو بولا جاتا ہے آتما بھٹکتی رہتی ہے، یا یہ کہ جو بھٹکتی رہتی ہے پھر اس کے طریقے ہوتے ہیں کہ اس کو شانتی مل جاتی ہے، لیکن یہ شانتی مل جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ تو خیر ان کے یہاں کی بات ہے۔ ایسے یہاں بھی ڈسکشن چلے اس کے اوپر۔
اب اس میں وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ روح، انہوں نے دو نام لیے ہیں، علیین اور سجین، یہ دونوں نام قرآن میں آئے ہیں۔ علیین بہت اعلیٰ سے اعلیٰ، اس سے بنا یہ لفظ۔ سجین، یہ سجن کے معنی ہوتے ہیں قید، جیل، قید، سجن، اس سے لفظ ورڈ بنا یہ سجین۔ بہرحال یہ کہتے ہیں کہ علیین میں تو روحیں رہتی ہیں نیک لوگوں کی جا کر، اور سجین کے اندر رہتی ہیں برے لوگوں کی روحیں، اور اصل میں یہی دونوں جگہیں اصل قبریں ہیں، اصل قبریں یہی دونوں ہیں، ورنہ یہ قبر تو یہ ہے کہ یہاں کسی کی بنی اور کسی کی نہیں بنی، وہاں روحیں رہتی ہیں، یہی اصل قبر ہے، اور یہیں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس بیچ میں۔ یہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں قرطبی، یہ ان کا قول ہے۔ پھر ثناء اللہ امرسری صاحب، یہ بڑے عالم ہیں، اہل حدیث گزرے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جہاں کہیں بھی روح رہے، کسی نہ کسی طرح کا کوئی تعلق تو جسم سے رہتا ہے تھوڑا سا باقی، اور جہاں جہاں باڈی کے جو بھی پارٹس ہوں، جو جہاں ہوں، جس جگہ ہوں، اس سے کچھ نہ کچھ تعلق رہتا ہے۔ اور کچھ اور دوسرے لوگ بھی اہل حدیثوں کے علاوہ بھی ان کے ہم خیال ہیں، کچھ دیوبندیوں میں سے بھی۔ ابن حجر اور ابن قیم یہ کہتے ہیں کہ علیین جو ہیں وہ، یہ علیین 7ویں آسمان کے اوپر ہے، سب ایک دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور 7ویں آسمان کے اوپر علیین ہے، یہاں نیک روحیں جا کر رہتی ہیں۔ اور سجین جو ہے وہ ایسی 7 زمینیں بھی ہیں، وہ بہت نیچے ہیں، اور 7ویں زمین کے بھی نیچے جو ہے وہ سجین ہے، جہاں بری روحیں رہتی ہیں۔ اب یہ بھی بڑے نام ہیں، ابن حجر اور ابن قیم۔ ابن قیم نے تو کتاب لکھی ہے، وہ کتاب الروح کے نام سے کتاب ہے، بہت مشہور ان کی۔ ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں ابن قیم کے استاد تھے، اور یہ دونوں ابن قیم اور ابن تیمیہ جو تھے، شیخ ابن تیمیہ اور شیخ ابن قیم، یہ خاص طور سے اہل حدیثوں کے امام ہیں۔ ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ روح پہلے تو جاتی ہے علیین اور سجین میں، فوراً مرتے ہی وہاں طلب کیا جاتا ہے، برے لوگوں کی علیین میں پہنچی، سجین میں، اچھے لوگوں کی علیین میں، اور وہاں انہوں نے اپنا اپنا ریکارڈ دیکھا کہ کون جنتی اور جہنمی ہے، اور اس کے بعد پھر لوٹایا جاتا ہے قبر میں، ان کو پھر واپس آتی ہے، پھر وہ ڈیڈ باڈی کے پاس واپس آتی ہے روح، اور تاکہ ان سے وہاں قبر میں سوال جواب ہو سکے، پھر منکر نکیر بٹھاتے ہیں قبر کے اندر اور سوال جواب کرتے ہیں، اور جب وہ ان کا انکوائری ان کی پوری ہو جاتی ہے، سوال جواب، تو پھر روح کو واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ قیامت تک وہیں پر علیین اور سجین میں رہتی ہے، ابن تیمیہ کا کہنا ہے۔ اس میں اور گروہ ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ روح کی واپسی تو تناسخ ہو گیا، یہ آواگمن ان لوگوں کا، یہ تناسخ کہتے ہیں کہ بھئی مرنے کے بعد پھر وہ روح جو ہے، وہ آتما کسی اور پھر سے باڈی کے اندر واپس آ گئی، تو وہ پھر سے واپس آ جانا تو تناسخ ہو گیا، تو اسے تناسخ کہتے ہیں۔ اور اس پر ابن حزم ہے، وہ یہ بھی بڑے اسکالر گزرے ہیں، وہ تو کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں اس کے اوپر، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی یہ مانے کہ، وہ کہتے ہیں روح جو ہے، ابن حزم کا کہنا یہ ہے کہ روح تو خود حساس ہوتی ہے، یعنی اس کو ہر طرح کی فیلنگ خود ہوتی ہیں، تو جو کچھ بھی عذاب ثواب گزرتا ہے وہ روح پر گزرتا ہے، اس کے لیے باڈی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ باڈی کے پاس اس کو واپس آنا پڑے، اور وہ کفر کا فتویٰ لگایا انہوں نے ان لوگوں پہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں قبر میں واپس آتی ہے۔ اب جب قبر میں واپس آ جائے گی، وہ اس لیے لگایا کہ قبر میں واپس آ جائے گی تبھی تو اس سے حساب کتاب اور سوال جواب ہوگا، تو وہ کہتے ہیں روح اپنے آپ میں فیلنگز ہوتی ہیں، اس کے اندر انٹیلیجنٹ ہوتی ہے، تو وہ فیل کرتی ہے، تو اس کے اوپر جو کچھ گزرتا ہے، یہ قبر میں واپسی پہ تو وہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ اہل حدیثوں کی اور دوسروں کی بڑی تعداد جو ہے وہ واپسی کو مانتی ہے، کچھ قبر کے اندر واپسی کو مانتی ہے، اس لیے کہ وہ حدیثوں میں وہ الفاظ آتے ہیں کہ وہاں قبر میں سوال جواب ہوتے ہیں اور بٹھایا جاتا ہے۔ پھر وہ اس میں وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پھر جواب دیتے ہوئے اس کا کہتے ہیں، یہ لوگ جو مانتے ہیں واپسی کو، کہتے ہیں کہ نہیں، اس روح کا اسی باڈی کے پاس واپس آنا ایک کچھ خاص سوال جواب کے لیے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اس سے کوئی زندگی ثابت نہیں ہو رہی۔
تو اسے تناسخ یا آواگمن نہیں مانا جائے گا، اور وہ روح آتی ہے واپس۔ بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ علیین اور سجین میں تو روح نہیں ہوتی، یہ علیین اور سجین جگہوں کے نام نہیں ہیں، لیکن روح رہتی آسمانوں کے اوپر ہی ہے اس پیریڈ کے اندر قیامت تک۔ پھر وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس پیریڈ میں، جسے ہم برزخ کہہ رہے ہیں، اس پیریڈ کے اندر برزخ میں الگ باڈیز دی جاتی ہیں جو ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، انہیں برزخی باڈیز کہا جائے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان کو برزخی باڈیز ملتی ہیں، اور ان باڈیز کے تھرو ان کو جو کچھ بھی جزا یا سزا ملتی ہے، اچھا انعام ملتا ہے یا سزا اس بیچ میں بھی ملتی رہتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال اس میں یہ ہے کہ یہ برزخ جو ہے یہ یا مثالی قبریں کہہ لیں اسے ایک طریقے سے، یہ دونوں جنت اور جہنم میں ہی ہیں۔ اچھے لوگوں کی جنت میں قبریں ہیں، یا قبر سے مطلب یہی ایسے ہی نہیں جیسے یہاں بنی ہوئی ہے، مطلب وہ حالت جس کے اندر مرنے کے بعد رہ رہا ہے، تو وہ حالت قبر ہی ہے۔ حشر کے دن پھر آئیں گے یہاں پر اکٹھا ہونے کے لیے قیامت میں، اس وقت تک وہ جنت میں ان کی قبر ہے، اور ان کی جو عالم قبر یا عالم برزخ ہے وہ جہنم میں ہے، جو برے لوگ ہیں۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے یہ دیوبندی گروپ کے ایک اچھے عالم تھے، انہوں نے بہت صاف لکھا ہے اس بات کو کہ یہ قبر سے مطلب اس موضوع کے اندر قبر سے مطلب یہ قبریں نہیں ہیں جو یہاں پر بنی ہوئی ہیں، بلکہ وہ عالم قبر یا عالم برزخ ایک الگ حالت یا الگ مقام کو کہتے ہیں۔ یہی بات تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، مولانا اشرف علی تھانوی نے، انہوں نے ایک نیا نام اور دیا ہے عالم برزخ کو، ایک عالم قبر عالم برزخ ہو گیا، ایک تیسرا نام انہوں نے دیا نیا عالم مثال، ان کا ایک عالم مثال ہے جو مرنے کے بعد ہوتا ہے، اس کا اپنا آسمان ہوتا ہے، اس کی اپنی زمین ہوتی ہے عالم مثال کی، اور عالم مثال کا میں اپنا جسم ملتا ہے ایک الگ، اور وہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اور انہوں نے یہ باتیں تفصیل سے لکھی ہیں جو کامن سینس کی، جو بہت سی لوگ سوال کرتے رہتے ہیں کہ بھئی قبر کو اگر تنگ کیا گیا اور دبایا گیا تو لوگ پھر اکھاڑ کر دیکھا جائے تو کوئی باڈی پر کوئی نشان نہیں ملتا، پھر کسی کو جانور کھا گئے، کوئی کسی کی ڈوب کر موت ہو گئی، تو ہر ایک کسی قبر کے اندر تھوڑی دفن ہے۔ تو یہ عالم قبر سے مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ وہ عالم مثال ہے، یہ انہوں نے ایک نیا نام دیا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ عالم مثال کا اپنا آسمان ہے، اپنی زمین ہے، اس میں جسم وہاں پر ملتے ہیں۔ یہ اتنی بہت سی چیزیں میں نے رکھی آپ کے سامنے، اتنے طرح کے عقائد، اور اس کو ایمانیات کا حصہ مانا جاتا ہے۔ کتنے ویریشن، اور اس میں بڑی بحثیں ہیں آپس میں، ایک دوسرے کی کاٹ میں، یا اپنی بات ثابت کرنے کے لیے یا دوسرے کی غلط ثابت کرنے کے لیے۔ یہ کیسی ایمانی مسئلہ ہے، یہ کیسی ایمانیات ہیں کہ جس پر آستھا رکھنی ضروری ہو، ایمانیات اسے کہتے ہیں کہ جو کلیئر ہی نہیں ہے، اور ایک دو گروپ ہوتے ہیں یہاں تو یہ 10-12 طرح کے الگ الگ ویریشن اور عقیدے ہیں، اور اس کے اوپر ہر ایک کی اپنی اپنی تھیوریز ہیں، تو یہ عوام کیا سمجھیں گے، اس سے ان کی کیا سمجھ میں آئے گا؟ یہ تو خالی بس عالموں کی بحث ہوئی میں خالی ایمان کی باتیں چلتی رہیں گی، بڑے بڑے علماء کی۔ بہرحال یہ تو میں نے آپ کے سامنے ایک تفصیل رکھی کہ عالم برزخ، اور اس لیے اتنی تفصیل رکھی اس کی کہ اب بس یہ قرآن شریف میں ایک مقام ہے جہاں یہ آیا ہے، تو یہاں ایک تفصیلی بحث آپ کے سامنے آ جائے، چونکہ اسے ایمانیات کا مسئلہ مانا جاتا ہے، اس لیے میں زیادہ تفصیل سے اسے لے رہا ہوں۔ تفصیل تو ممکن نہیں ہے اتنی موٹی موٹی کتابوں کی، خلاصہ میں اسے رکھ رہا ہوں۔ بریفنگ بھی جو ہے وہ ذرا سی ڈیٹیل سے ایسے ہو گئی کہ جیسے ایک ہی موضوع پر تقریر چل رہی ہے۔ برزخ کے فیور میں، یا پہلے تو اسے سمجھ لیں کہ یہ عالم برزخ کسی جگہ کا نام نہیں ہے، یا عالم قبر کسی پلیس کا نام نہیں ہے، حالت کا نام ہے۔
برزخ کی حالت میں ہیں، برزخ کی اسٹیٹ کے اندر ہیں. یہ کہ اسٹیٹ ایک حالت کا نام ہے، یہ کسی جگہ کا نام نہیں ہے کہ علیین میں ہے یا سجین میں ہے یا ساتویں آسمان پر ہے یا کسی پنجرے کے اندر ہے یا کسی قید خانے کے اندر ہے، کہیں پر قید کر دیا گیا. یہ ایک حالت کا نام ہے. جیسے یہ ایک حالت ہے زندگی کی، ایک حالت وہ ہوگی جو آخرت کی ہوگی، جنت یا جہنم کی، اور ایسے ہی ایک درمیان کی جو اسٹیج ہے، جو حالت ہے، اس میں کسی یہ مقام کے نام نہیں ہے علیین اور سجین. علیین کا لفظی معنی ہوتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ، اعلیٰ کے بھی اوپر اعلیٰ، اونچے سے اونچا. تو ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ میں بات کو رکھتا ہوں، اس بات کو پہلے برزخ کے ثبوت میں کہ عالم برزخ انکار جو لوگ کرتے ہیں، انکار کی بات تو ختم ہو جانا چاہیے. سورہ انعام کی یہ آیت ہے 693 وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، تم اسے کاش دیکھتے کہ جو لوگ ظالم ہوں گے اور جب وہ موت کی تکلیف کے اندر ہوں گے تو فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائیں گے اور کہیں گے اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الہون، نکالو اب اپنی جانیں، آج تمہیں بہت ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا، آج ہی ہوگا. ابھی جان نکال رہے ہوں گے، آپ اگر ترجمے کو پھر سے دیکھیں تو، اور وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آج ہی تمہیں عذاب شروع ہو جائے گا، بڑی ذلت کا، رسوائی کا. اب مردے تو وہ بھی ہوتے ہیں جو دفن نہیں ہوئے 3 دن تک رکھے رہے، کئی دن تک رکھے رہے انتظار میں کہ ابھی لوگ آئیں گے. شاہوں نوابوں کے تو اور بہت دن رہتے ہیں کہ پبلک دیدار کر لے. اور یہاں ہمارے یہاں ان کا نواب رامپور کا جو آخری نواب گزرے، ان کا تو یہاں تابوت میں معلوم نہیں اندر کیا بچا ہوگا اور کیسی سڑند ہوگی، کیسا ہوگا. برس کے مقبرے میں تابوت رکھا رہا کہ دفن تو عراق میں جا کر ہوگا. نوابین یہاں دفن نہیں ہوتے، وہ عراق میں دفن ہوتے ہیں جا کر. اور عراق میں جنگ چل رہی تھی، برسوں چلی عراق ایران جنگ، تو وہ عراق کی پرمیشن نہیں مل رہی تھی، تو وہ بہت سالوں تک یہیں پر امام باڑے کے اندر ان کا تابوت پڑا رہا وہ، اور پھر وہ اس کے بعد کتنے برسوں کے بعد وہاں پہنچا. اب لاش سامنے مثلاً رکھی ہے، فرشتے جان نکال رہے ہیں، ابھی دفن نہیں ہوا، معلوم نہیں ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، ہر ایک کا کیس الگ ہے، اور اسے کہہ رہے ہیں آج ہی تمہیں عذاب ہونا ہے. تو اب ایک تو اسے ثبوت میں پیش کرتے ہیں، عالم برزخ کی اس آیت کو پیش کیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ یہ قیامت سے پہلے بھی جہاں کہیں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، کسی طرح کا جزا اور سزا ہے، بدلہ ہے قیامت سے پہلے بھی. پھر لیکن جو بہت واضح ہے، جس کا پھر انکار کرنا بالکل ایسا ہی ہے کہ کھینچا تانی کر کے بالکل ہی کوئی عجیب و غریب انداز میں کوئی قرآن کی سب باتوں کو تمثیلی ہی لے لے، تو وہ تو انکار کر سکتے ہیں، ورنہ جس کا انکار میں نہیں سمجھتا کہ ممکن ہے. جو لوگ ہر بات کو صرف تمثیل نہیں بنا دیتے. سورہ مومن کی آیت ہے جہاں کہا جا رہا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آل فرعون کے لیے کہا جا رہا ہے کہ فرعونیوں کے لیے، یہ فرعون کے جو ساتھی تھے فرعون، ان لوگوں کے اوپر آگ کو، جہنم کی آگ کو پیش کیا جاتا ہے صبح شام. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، تو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ قیامت میں ہوگا، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ پھر جب وہ قیامت آئے گی جس دن، اس دن کہا جائے گا کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اب تم سخت جو اصل عذاب ہے سخت ترین، اب اس میں جاؤ. قیامت میں یہ کہا جائے گا، صبح شام آگ کو ان پر پیش کیا جاتا ہے. تو یہ پھر بات اصولاً فائنل ہو جانا چاہیے کہ کہاں ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ تو نہیں، اس کی باتیں تو بات کو، لیکن درمیان میں بھی ہے کچھ. اس وقت تک جو
مرنے کے بعد سے لے کر اٹھائے جانے کے دن تک. تو یہ آیت اس کا ایک بہت ہی کنکلوسیو ایک پروف ہے کہ اس درمیان میں بھی کچھ ہے. ایک لاجیکل سوال آتا ہے کہ صاحب ابھی حساب نہیں ہوا, اکاؤنٹ, انصاف کی بات نہیں ہے کہ بیچ میں کسی کو سزا کیوں دی جا رہی ہے اور کسی کو انعام کیوں دیے جا رہے ہیں بیچ میں؟ جب حساب کا دن آئے گا تو اس کے بعد ہونا چاہیے. تو جب یہ جسٹس کی بات ہوتی ہے یا نیائے کی بات ہوتی ہے تو پھر اس کی مثالیں بھی یہیں کے جسٹس اور نیائے سے دی جاتی ہیں. کسی نے ڈے لائٹ مرڈر, کسی نے چوراہے پر کسی کو قتل کر دیا, سب جانتے ہیں کہ قاتل ہے, پکڑا گیا. پکڑے جانے کے بعد اس کو کوئی عیش و آرام سے نہیں رکھا جاتا, چھوڑا بھی نہیں جاتا, ضمانت بھی نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ اصل سزا تو بات کو ہی ملے گی جب جج فیصلہ کر دے گا انصاف کے بعد. لیکن جانتے سب ہیں کہ یہ قاتل ہے, تو اس کے ساتھ میں وہ اصل سزا تو نہیں ملتی کہ پھانسی ہوگی یا اور قید با مشقت کیسی ہوگی بات کو, لیکن رکھا جاتا ہے جیل میں, وہ کوئی عزت سے نہیں رکھا جاتا. اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اس کا اگر کوئی بے ایمانی نہیں ہو رہی کسی جگہ اور کسی جگہ انصاف کا خون نہیں ہو رہا, تو یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اس کو ملنی ہی ہے سخت سزا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے کے بعد ملے گی, لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ اس نے جرم کیا ہے, اس کو رکھا تکلیف میں ہی جاتا ہے اور جیل میں رکھا جاتا ہے. تو یہ درمیان کی جیل ہے. اس کے اندر وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو کہیں پولیٹیکل پرزنرز ہیں, ان کو آرام بھی دیے جاتے ہیں, ان کو سہولیات بھی دی جاتی ہیں, نظر بند کیا جاتا ہے تو الگ جیل میں لے جا کے یہ ہوتا ہے ہاؤس اریسٹ کہ آپ اپنے بنگلے میں رہیے, سب چیزیں مہیا ہوں گی, بس یہاں سے جائیے گا مت. عزت ہوتی ہے, سیلیوٹ بھی مارے جاتے ہیں, وہ بھی ہوتے ہیں. اصل فیصلہ بات کو ہوگا, جو کچھ انصاف کے تقاضے, تو اس کا جواب پھر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ درمیان میں اللہ کو تو معلوم ہے کس کے ساتھ کیا ہونا ہے. یہ جو حساب ہوگا یہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہوگا کہ تم پر ثابت ہو جائے, تم کسی جگہ پر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ بات ایسے نہیں ایسے تھی, ساری زندگی سامنے لے آئی جائے اور پھر حساب ہو جائے, اس کے بعد تمہیں بھیج دیا جائے. معلوم تو ہے ہی کسے کیا ہوا, کس نے زندگی کیسے گزاری اور کس کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو درمیان میں بھی ان کے ساتھ ایسے ہی سلوک ہوتا ہے. اصل سزا یا اصل بدلہ جو ہے, اچھا بدلہ, یہ بات کو ملے گا جنت اور جہنم کے اندر. تو یہ آیت جو ہے سورہ مومن کی, یہ بڑا کنکلوسیو پروف ہے کہ درمیان میں, جسے ہم عالم قبر کہہ رہے ہیں یا عالم برزخ کہہ رہے ہیں, کہ درمیان میں بھی سزا اور جزا, اچھا بدلہ یا برا, تکلیف یا راحت بیچ میں بھی ہوتی ہے, اٹھائے جانے کے دن یا قیامت کے دن سے پہلے. اس میں ایک حدیث بھی ہے, یہ بخاری اور مسلم کی اس قرآن شریف کی اس آیت کو سپورٹ کرتی ہوئی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے دکھا دیا جاتا ہے اور صبح شام دکھایا جاتا ہے. تو یہ بالکل وہی بات ہے جو اس کے اندر تھی کہ جنت ہے تو اس کو جنت, اس کا ٹھکانہ صبح کہ تمہیں یہاں پہنچنا ہے. یہ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے اور یہ اس آیت سے ملتی جلتا مضمون ہے. علیین اور سجین کے بارے میں بھی سمجھ لیجیے, چونکہ بہت بار نام آ گیا نا, اور بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تو اچھے لوگوں کی روحیں جا کے رہیں گی علیین کے اندر اور بروں کی جا کر رہیں گی سجین کے اندر. کوئی کہتا ہے یہ جنت اور جہنم میں علیین سجین. تو قرآن ہی کیا کہہ رہا ہے, قرآن میں یہ لفظ آئے ہیں. یہ سورہ المطففین کے اندر کلا ان کتاب الفجار لفی سجین, کہ ہرگز نہیں, ریکارڈ جو ہے, کتاب یعنی ریکارڈ جو ہے برے لوگوں کا, وہ سجین میں ہے. اب سجین جو کچھ بھی ہو, لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی روحیں رہنے کی جگہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو ریکارڈ ہے سجین کے اندر. پھر قرآن نے اس بات کو کہا, وما ادراک ما سجین, کیا سمجھ میں آیا تمہاری, کیا ہے سجین, سمجھے کیا؟ قید خانہ, سجن کے مطلب قید خانہ وہ مت سمجھ لینا کہ جہاں جا کے کوئی رہے گا. اس لیے ساتھ میں ایک بات آئی کہ تمہاری سمجھ میں آیا کہ کیا ہے سجین, کتاب مرقوم, یہ ایک ریکارڈ ہے. یہ اب پہلے کے دور کے لوگ اسے کہیں کہ جیسے ہاتھ سے لکھا ہوا, رقم کیا ہوا, ہاتھ سے لکھا ہوا کاغذ کے اوپر,
اب ڈیجیٹل آ گیا دور کہ ڈیجیٹل ہے کسی چپ کے اندر، اور اس سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ آگے چیز ہے کہ ریکارڈ ہے جو موجود ہے اور جسے پروڈیوس کر دیا جائے گا، رقم کیا ہوا اسے بھی رقم کیا ہوا ہی کہا جائے گا۔ یہ تو ایک ریکارڈ کا نام ہے سجین۔ تو ان کے برے لوگوں کا ریکارڈ سجین کے اندر ہوگا، تو وہ جس پروسیس یا جس ہم اسے بہرحال انسٹرومنٹ نہ کہیں، لیکن یہ کہ وہ جس پروسیس کے تھرو ریکارڈ ہوگا، وہ پرانے لوگ خالی کاغذ اور سمجھتے تھے، کاغذ اور دفتر یہ چیزیں رجسٹر، تو جس پروسیس کے تھرو ریکارڈ ہوگا وہ ریکارڈنگ جو ہے اس کا نام ہے سجین کا، کہ ان کی ریکارڈنگ اس میں ہے سجین کے اندر، برے لوگوں کی قرآن نے یہ کہا۔ اور ایسے ہی پھر اسی صورت کے اندر کہا کہ اور تم کیا سمجھے ان کتاب الابرار لفی علیین، کہ یہ برے لوگوں کی روحیں نہیں، اچھے لوگوں کی روحیں نہیں، بلکہ یہ اچھے لوگوں کا جو ریکارڈ ہے وہ علیین کے اندر۔ پھر کہا کیا سمجھے کیا ہے علیین، بلکہ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے، جو وہ جو ریکارڈر ہے یا ریکارڈ کا جو پروسیجر ہے کس طریقے سے ریکارڈ ہوا ہے، وہ یہ اس ریکارڈ کا نام ہے، ان کا ریکارڈ جو ہے وہ اس کے اندر ہے ریکارڈڈ، جس کا نام علیین ہے۔ تو یہ واضح کر دیا کہ یہ ریکارڈ کی چیز، یہ ریکارڈ کے نام ہے، یہ ریکارڈ جہاں پر رہتا ہے، یہ روحوں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، قرآن نے واضح کر دیا۔ اب یہاں بہت بڑے بڑے ہمارے اہل علم، جس میں ابن تیمیہ بھی ہیں اور شیخ ابن قیم بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں اچھے لوگوں کی روحیں جو ہیں وہ علیین میں رہتی ہیں، برے لوگوں کی جو روحیں وہ جا کے سجین میں رہتی ہیں۔ اب پھر اس کے مقام طے کیے جا رہے ہیں کہ وہ کہاں ہے، 7ویں آسمان پر ہے، جنت میں ہے یا جہنم میں ہے یا 7ویں زمین میں ہے، یہ مقام بھی طے ہو رہے ہیں اس کے۔ تو یہ تو جگہوں کے نام ہی نہیں ہیں، مقامات کے نام ہی نہیں ہیں علیین اور سجین جو ہے۔ ایک بات تو اس سے پھر بہت سے، تو اس کے اندر جو لسٹ میں نے آپ کو پوری یہ سنائی تھی کہ مختلف عقیدے کیا ہیں، بہت سے تو کینسل ہو گئے ہیں۔ انکار والوں کا اصولاً کینسل ہو جاتا ہے قرآن کی اس آیت سے کہ نہیں، عذاب ثواب یا عذاب جزا یا سزا جو ہے وہ حق ہے جو برزخ کے اندر۔ پھر یہ جو علیین سجین سے متعلق تھے یہ سب ختم ہو گئے، یہ واضح ہو گیا کہ یہ علیین سجین کے اندر کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ تو قرآن نے سے ان کا کہا تھا کہ اچھے لوگوں کا ریکارڈ کہاں ہے اور برے لوگوں کا ریکارڈ کہاں ہے، یہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ ان کی خوب مشہور ہے یہ، اور اس لیے اتنے بڑے بڑے عالموں کی باتیں ہیں، اس لیے اتنا مشہور ہے عوام میں۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور اہنکار کیا، ان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ آسمان کا، آسمانوں نہیں کہا ہے، 7 آسمان کی بات نہیں ہو رہی۔ جب بھی قرآن سما کہتا ہے آسمان کے معنی میں، تو یہ پہلا آسمان اس سے ہمیشہ مطلب ہوتا ہے۔ اس کے دروازے ان کے لیے نہیں کھلیں گے، برے لوگوں کے لیے۔ ایک بات فائنل ہو گئی کہ جب یہ پہلے ہی سسٹم کے دروازے نہیں کھلیں گے تو یہ 7ویں آسمان پہ تو روح جاتی نہیں ہے، یہ اسی سسٹم کے اندر ہے، کم از کم برے لوگوں کی تو نہیں جاتی۔ تو یہ 7ویں آسمان تو الگ بات، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ پہلے آسمان کو بھی کراس نہیں کرتی۔ جو برے لوگوں کی جو برے لوگ جو ہیں وہ نہیں، اور وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے۔ اس سے پھر ایک بات اور اس سے الگ ہے، موضوع الگ ہے، لیکن میں یہاں پر بتاتا رہا ہوں، اور اس پر سوال ایک مرتبہ ایک صاحب نے کیا تھا، مختلف ثبوتوں کے ذریعے، جو یہاں پر نہیں لا رہا ہے، الگ موضوع ہے چونکہ، اس کے بہت سے جو ثبوت ہیں میں نے رکھے ہیں مختلف موقعوں پر، کہ جہنم اسی زمین کے اندر ہے، اور جنتیں جو ہے وہ مختلف، اور اس زمین کے جیسے حالات جہاں پر ہوں، جہاں لائف ہو سکے، جہاں باغات ہو سکیں، وہ بے پناہ ہے، بہت ہے۔ جہنم تو آیا واحد میں قرآن میں، ایک ہی جگہ ہے جہاں بھی ہے، اس کی پلیورل نہیں آیا ہے، اور اس کے اندر ٹھونسا جائے گا اور بھرا جائے گا، تنگ جگہ ہے بہت سب کو۔ جنتیں الگ الگ ہیں، جنات جمع آئی ہے، بہت آئی ہے جمع اس کی۔ پھر الگ الگ لوگوں کو الگ الگ پورا پلانٹ دے دیا جائے، وہ آپس میں ایک دوسرے کو وزٹ بھی کر سکے، تو وہ بلندیوں کے اوپر ہیں، اور ممکن ہے اس آسمان کے اور آگے کے، یہ پہلے سسٹم کے آگے کے سسٹمز کے اندر ہوں۔
تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ کم سے کم جہنم تو کہیں پہلے یا دوسرے یا تیسرے یا چوتھے یا ساتویں آسمان پر نہیں ہے، اور جنتیں ہیں، اس لیے کہ کہنے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، تو جنتیں تو اوپر ہیں اور جہنم جو ہے آسمان سے نیچے نیچے کہیں ہے۔ یہ تو ایک الگ موضوع کی بات تھی اس آیت سے آگے، لیکن اس آیت کو یہاں پر جو میں لایا ہوں سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 یا 40، یہ بتانے کے لیے کہ یہ کم سے کم برے لوگوں کی، تو میں نہیں کہہ رہا ہوں کسی کی نہیں، یہ جتنی ارواح ہیں وہ کہیں کسی آسمانوں کے اوپر کہیں نہیں ہیں، تو یہ عالم برزخ یا عالم قبر جو ہے یہ جگہ کا نام نہیں ہے، یہ حالت کا نام ہے۔ اس اسٹیٹ میں اب مرنے کے بعد اب نظر نہیں آتے، اب وہ ایسی حالت میں کہ برزخ ہے، ایک آڑ ہے، پردہ ہے، اسے تو سمجھ لیجئے کہ اس کی 100% ایکوریٹ کیفیت تو نہیں بتائی جا سکتی، کوئی نہیں جان سکتا، نہ میں سمجھا سکتا ہوں اور نہ کوئی آج تک سمجھا سکا ہے، نہ آئندہ کبھی سمجھا سکے گا۔ اس لیے کہ جب اللہ نے کہا کہ ایک آڑ ہے اور ایک قیامت تک کے لیے، تو وہ آڑ یا پردہ ہی ختم ہو گیا اگر آپ کو ہر چیز ایکوریٹ معلوم ہو گئی تو۔ جتنی چیزیں بتائی گئی اس سے ہم جتنا سمجھ سکتے ہیں اس کا ذکر ہو سکتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ ایسے ہی یہ حدیثوں کے اندر جو کچھ آیا کہ چیختا ہے اور چلاتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ وہ یہ قبر نہیں ہوتی، اس کے سلسلے میں میں بھی رکھوں گا قرآن شریف کا ثبوت کہ یہ وہ جہاں چیختا ہے، چلاتا ہے یا سزا ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ عالم قبر، اس حالت کے اندر اگر کچھ اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے یا خوشیاں ہوتی ہیں یا راحت ہوتی ہے، جیسے کہا ہے کہ سب، وہ بھی اپنی جگہ پر غلط نہیں ہے وہ بات، اگر حدیث کے اندر آئی کہ سب سنتے ہیں انسان نہیں سنتے، یہاں کتنی آوازیں ہیں جو اس فریکوینسی کے اندر ہوتی ہے کہ جو انسان کی ایک لمٹ ہے سننے کی، ایک فریکوینسی کی رینج ہے، جس اس فریکوینسی کی آوازیں انسان سن سکتا ہے، اس سے جو ہائی فریکوینسی کی آوازیں وہ انسان نہیں سن سکتا، مر جائے گا اور پاگل ہو جائے گا اگر سننے لگے، کان کے پردے پھٹ جائیں گے، اور جانور سنتے ہیں۔ تو پھر وہ جو آوازیں ہوتی ہیں اس کی، چونکہ وہ مادی اب نہیں رہے، میٹیریل باڈیز نہیں رہی جہاں کہیں بھی ہیں اور جیسے بھی ہیں اس عالم میں، تو ان کی آوازیں اگر دوسرے سنتے ہو انسان نہ سنتے ہو، اگر حدیثوں میں آیا ہے تو وہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ہاں وہ تمثیلی زبان ہے، النکرت بھاشا ہے کہ یہ مارنا اور ایسے مارنا اور قبر کا جو ہے وہ دبانا اور کڑکڑانا، وہ یہ قبر ہی نہیں ہے، وہ یہ زمین والی، اور اس میں کھڑکیاں کھل جانا جنت کی یا جہنم کی۔ اب ایک ہی جگہ پر بہت سے لوگ دفن ہیں، بار بار دفن ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس میں ایک برا ہے ایک اچھا ہے، اچھے کے لیے جنت کی کھڑکی کھلی تو ان کے لیے بھی کھل گئی، برے کے لیے جہنم کی کھلی تو ان کے لیے بھی کھل گئی۔ یہ تو ہر ایک کے اپنے عمل کی کیفیت کے حساب سے اس کے اوپر جہاں جو کچھ بھی گزر رہا ہوگا وہ یہ قبر نہیں ہے۔ بھائی ان کو ہندوؤں کو جلا دیا گیا، جلانے کے بعد استھیاں جو ہیں اور راکھ جو ہے وہ راکھ ہو گئی، اور اس راکھ کو کہیں ہوا میں اڑا دیا گیا، کہیں گنگا میں ڈال دیا گیا۔ کسی آدمی کی لاش کو ایک جانور نہیں بہت سے کھا گئے، الگ الگ بہت سے بھیڑیے تھے انہوں نے چیرا پھاڑا اور کھا گئے، بہت سی مچھلیاں کھا گئیں کسی کو، تب ہر ایک کے وہ تو باڈی کا پارٹ بن گیا، وہ گوشت جو تھا اس کا، وہ تو اب ایسا بھی نہیں کہ صاحب اس جگہ پہ رکھا ہوا ہے، وہ تو انہی کی باڈی بن گئی، الگ الگ بہت سی مچھلیوں کی یا بہت، تو یہ کیا ہے، یہ باڈی تو ڈیکمپوز ہو کے ختم۔ اب جو کچھ بھی جہاں کہیں بھی جس حالت کے اندر ہے، تکلیف کی فیلنگ یا خوشی کی فیلنگ، وہ ہے عالم برزخ یا عالم قبر۔ تو وہ جو عالم برزخ ہے یا عالم قبر ہے، یہ اس اسٹیٹ یا اس حالت کا نام ہے، وہ آسمانوں کے اوپر کہیں نہیں ہے۔ ایک بات یہ سن لیجئے، یا کم از کم برے لوگوں کی تو آسمانوں کے اوپر نہیں ہے۔ کچھ اس موضوع کو اور آگے لے کر چلنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہے کہ کچھ بیسک کچھ چیزیں پہلے معلوم ہو جائیں، ورنہ یہ ان میں آپس میں جو اتنے اختلاف ہیں طے نہیں ہوگا کہ اصل حقیقت کیا ہے اس کی۔ تو پھر پہلے اس سے مختلف کچھ چیزیں ہیں ساری جو میں لے کر چلوں گا، اور یہ آج صرف اتنا، اور پھر اس کے بعد یہ برزخ اور اس کے ڈسکشنز کی جو الگ الگ چیزیں وہ پھر اگلی مرتبہ پھر جائے گا، یہ اگلے جمعے پہ یہ موضوع اگلا جمعہ پورا لے گا۔ تو اس سے پہلے کچھ بنیادی باتیں واضح ہونی ضروری ہیں۔ قرآن میں قبر کا لفظ جہاں قبر اس قبر کے لیے بھی آیا ہے کہ جو لوگ دفن کر دیتے ہیں، اس برزخ کے لیے بھی آیا ہے،
تو جہاں کہیں بھی برزخ کے لیے قرآن میں قبر کا لفظ آیا ہے وہ وہاں پر کسی مقام، استھان، پلیس کا نام نہیں ہے، جو میں بار بار بھی کہہ رہا ہوں، بلکہ جب اس سے جسم سے نفس یا روح کو الگ کا الگ ہو جانا ہے، روح کا، اس حالت کو کہتے ہیں، وہ اسٹیج یا وہ اس حالت کو عالم حالت کو بھی کہتے ہیں، تو اس اسٹیج یا اس حالت کو برزخ یا قبر کہتے ہیں، جب وہ اس موضوع سے اور قبر اس کے لیے بھی آیا ہے، جو یہاں پہ زمین کی قبریں، دیکھیے یہ قرآن کی آیت سورہ عبس، انسان کو پیدا کیا من نطفۃ خلقہ فقدرہ، نطفے سے پیدا کیا اور اس کو پھر ٹھیک ٹھاک کیا، اس کا اندازہ ٹھہرایا، ثم السبیل یسرہ، اس کے بعد اس کا راستہ آسان کیا، ثم اماتہ، پھر اسے موت دی، پیدا کیا تھا، درمیان میں اس کی زندگی گزری، اب اسے موت دی، فاقبرہ، پھر اسے قبر دی۔ اب یہ سب کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں کہا جا رہا، یہ خالی مسلمانوں عیسائیوں کے لیے جن کی قبر بنتی ہے، یہ تو ہر انسان کے لیے کہا جا رہا ہے۔ قرآن نے ہر انسان کے لیے کہا کہ مرنے کے بعد پھر اللہ اسے اس کی قبر دیتا ہے۔ تو اب یہ بات بہت واضح ہو گئی کہ یہ اس قبر کو نہیں کہا جا رہا، یہ تو ہندو بھی اس کے اندر آ گئے، اس کے اندر بودھ بھی آ گئے، اس میں سکھ، اس میں سب آ گئے، اس میں وہ بھی آ گئے کہ جنہیں کوئی جانور کھا جاتا ہے جو ڈوب کر ختم ہو گئے، سب، کہ ہر انسان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ عام بات کہی گئی، زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد اس کو اللہ موت دیتا ہے اور اس کے بعد پھر اسے اس کی قبر دیتا ہے۔ تو یہ لفظ قبر جو آیا یہاں پر، تو اس سے پھر یہ جو زمین کے اندر یہاں پر جو قبریں بنی، قبرستان کی قبریں، یہ مطلب نہیں ہے، پھر یہ تو بات یہاں پہ فائنل ہو گئی۔ ایک بات تو یہ اصولی طور پر جو میں کچھ وضاحتیں جو میں کر رہا ہوں، اسے اور درمیان میں پھر اس موضوع کے تو نہیں ہے، لیکن لفظ نطفہ ہے، یہ گزر چکی، اس سے پہلے اسی صورت کے شروع کے اندر تفصیل گزری تھی کہ اسپرم کو نہیں کہتے، بلکہ اسپرم کا ہیڈ جو ہوتا ہے، ہیڈ آف دی اسپرم یا اس کا نیوکلیس، وہ ایک موتی کسی شکل کا یا گول ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نطفہ۔ اب یہ دوسری چیز جسے میں بہت مرتبہ بہت سے موضوعات میں واضح کر چکا ہوں، دیکھیے اب اتنی دیر سے بات چل رہی ہے، جو میں نے مختلف عقائد بتائے، سب میں روح روح لفظ آ رہا ہے، روح کہاں رہتی ہے، روح نکل جاتی ہے، عذاب روح کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا عذاب، یا روح جو ایسے، تو یہ تو روح کی حقیقت کو تو پہنچے ہی نہیں لوگ۔ قرآن خود کہتا ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں اس کا بہت کم علم دیا گیا، اور اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ بہت کم لوگوں کو علم دیا گیا ہے، تو روح کا علم تو ان لوگوں کو ملا نہیں، اس لیے یہ روح کی بات کرتے ہیں کہ بس روح اور جسم، روح اور جسم، روح الگ ہوئی، آدمی مر گیا، بہت واضح طور پر بہت مرتبہ میں نے رکھا ہے، آج میں تفصیل سے ظاہر ہے کہ نہیں رکھوں گا اسے، اس لیے، لیکن اس کا اس موضوع سے بھی، اس ٹاپک سے بھی تعلق ہے، اس لیے پھر اسے یہاں پر دہرانا مجھے ضروری تھا۔ میں ان شارٹ نکلوں گا اس سے۔ یہ آیت قرآن شریف کی سورہ زمر کی آیت نمبر 42، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ وفات دیتا ہے تمام نفسوں کو، روحوں کو نہیں۔ اب ترجمہ اس کا روحوں کر دیتے ہیں، قرآن میں روح الگ لفظ ہے، نفس الگ لفظ ہے، یہ سب جگہ پر نفس کا ترجمہ روح کر دیتے ہیں، روح کی جمع ہی نہیں آئی قرآن میں، کسی جگہ لفظ ارواح قرآن میں نہیں آیا، روح تو ہر جگہ سنگل واحد آیا ہے پورے قرآن شریف میں، جمع نفس کی آئی ہے۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کہیں نہیں ہے کہ روح کو چکھنا ہے، ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے گا، کہیں نہیں کہ روح کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے گا، نہ روح اچھا کرتی ہے نہ روح برا کرتی ہے، قرآن کہ نفس اچھا کرتا ہے نفس برا کرتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہر جگہ روح کر دیتے ہیں۔ ایک الگ لفظ ہے روح، قرآن میں آیا ہے، اور وہ ایک جن معنوں میں اور جن چیزوں کے لیے بھی آیا اور الگ ہے، تو یہ جو کچھ بھی جس تصورات لوگوں کے ہیں روح کے بارے میں، وہ سب قرآن نفس کہہ رہا ہے وہاں پر، اس لوگ اسے ترجمہ جو ہے اس کا روح کیے لے رہے ہیں۔ اللہ نفسوں کو وفات دیتا ہے، حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، ان کی یہ وفات دو موقعوں پر ہوتی ہے، ان کی موت کے وقت ہوتی ہے۔ اب یہ لفظ بھی، یہ بھی پھر میں دہرا دوں، آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو سمجھا ہوا ہے، دیکھیے کیسے لفظ ہے وفات، اس آیت میں وفات اور موت بار بار آ رہے ہیں لفظوں، اسے بھی لوگ ایک ہی سمجھتے ہیں وفات اور موت کو۔ اللہ وفات دیتا ہے اس کی موت کے وقت،
یہ وفات الگ چیز ہے، موت الگ چیز ہے. نفسوں کو وفات دیتا ہے، روحوں کو نہیں. اس دو موقعوں پہ دیتا ہے. جب کسی کی موت آ جائے اس وقت وفات دیتا ہے. وفات کے معنی ہے ڈرا کر لینا، لے لینا پورا پورا، یہ ہے وفات کے معنی. اور نیند کے موقع پہ وفات دیتا ہے. تو اب نیند والی وفات سے تو واپسی ہو جاتی ہے، یا نیند کی حالت میں کسی کی موت آنی ہو تو پھر اسے روک لیتا ہے اور باقی کو واپس کر دیتا ہے. اور جن کی وفات موت کی طرح کی ہے ان کی واپسی نہیں ہوتی. واللتی لم تمت، اور نیند کی حالت میں بھی جن کی موت نہیں آئی ہے ان کو بھی وفات ہوتی ہے. فیمسک الذی قضی علیہ الموت، تو پھر نیند کی حالت میں جن کی وفات ہوئی ہے اس وقت موت کا وقت آ گیا تو اسے تو روک لیتا ہے. ویرسل الاخری الی اجل مسمى، اور پھر جن کی موت کا وقت نہیں آیا انہیں بھیج دیتا ہے واپس. تو اب روز رات کو سب کو وفات ہو رہی ہے. اور یہ دوسری جگہ ہے قرآن شریف کے اندر، سورہ انعام کے اندر، هو الذی یتوفاکم باللیل، تم سب کو روز رات کو اللہ وفات دیتا ہے. یہ کیسی وفات ہے؟ اگر وفات کا ترجمہ موت ہی مانتے ہیں تو، یا اسے موت ہی سمجھتے ہیں، یہ ایک ایسی وفات ہے کہ سب کو رات کو ہو رہی ہے، دل بھی دھڑک رہا ہے، گردے بھی کام کر رہے ہیں، بلڈ سرکولیشن بھی چل رہا ہے، کھانا بھی ہضم ہو رہا ہے، سب جسم کو ریسٹ مل رہا ہے، سب جتنے اور اعصاب اور جسم کے اعضاء ہیں وہ سب کے سب نروز کو سکون مل رہا ہے. صرف کانشیسنس نہیں ہے، جسے شعور کہیں، بس وہ نہیں ہے سوتے میں. زندہ ہیں مرے ہوئے سوتے میں. اچھا کچھ نکلا ہے، قرآن نے کہا وفات دیتا ہے کہ مطلب اللہ لے لیتا ہے. اور یہاں پہ اس آیت میں کہا تمہارے نفسوں کو لے لیتا ہے. اب نفس کا کیا ترجمہ ہے، اسے نفسی رہنے دیجیے. ایک یہ شارٹ ترجمہ کہتے ہیں جو آپ خود اپنے آپ، اسے نفس کہتے ہیں، یور سیلف، یا جان کہہ لیں. آپ جان کو لے لیتا ہے یا آپ کے سیلف کو لے لیتا ہے. اب اس کا ترجمہ روح کرتے ہیں تو جسم کہتے ہیں، ایک جسم میں ایک روح، اس سے وہ زندہ تھا، اب روح کو لے لیا اللہ نے رات کو. تو ٹوٹل ڈیڈ ہونا چاہیے نا، زندہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے پھر واپس بھیجے تو پھر زندہ ہو جائے، لیکن نہیں ہوتا ٹوٹل ڈیڈ. اس کا مطلب صرف روح اور جسم دو چیزیں نہیں ہیں انسان کے، کچھ اور بھی تو ہے جو زندہ رکھے ہوئے. یہ نفس کو لیتا ہے، روح باقی رہتی ہے. تو اب یہ تین چیزیں ہو گئی، باڈی، شریر اور نفس. اسے یہاں پر سناتن دھرم کے اندر اسے نفس کو کہا گیا پران. آپ جان کہہ لیں، آپ کا سیلف کہہ لیں، اپنا آپ کہہ لیں. اور ایک ہے آتما یا روح. یہ تین ہیں. تو آتما باقی رہی، روح باقی رہی، نفس کا وڈرا کر لیا گیا، یہ وفات ہے. اور وفات اسے بھی کہتے ہیں، نفس کو وڈرا کیا اور روح کو بھی کر لیا وڈرا، یہ موت ہے. تو موت بھی وفات ہوتی ہے، یعنی وفات کا ایک حصہ موت ہوتا ہے. ایسی وفات جس سے واپسی نہیں ہو اسے موت کہتے ہیں، اور جس سے واپسی ہو جائے وہ صرف وفات ہوتی ہے، وہ موت نہیں ہوتی. واپسی کس چیز کی اور لینا کس کا؟ نفس کا. نفس کو وڈرا کیا. اگر روح کو بھی لے لیا تو موت ہو گئی، ورنہ نفس کو لیا، روح ہے بھی موجود تو موت نہیں ہوئی. کانشیسنس خالی گئی ہے، باقی سارا جسم چل رہا ہے. دیکھیے یہ ایسا ہے، شاید اور آسانی سے سمجھ میں آئے. باقی تو چونکہ میں بہت اس سے پہلے سمجھا چکا ہوں اور تفصیل سے اس وقت نہیں سمجھا سکتا، اسے بہت مرتبہ لے چکا ہوں، تو بہت سے لوگوں کی آ گیا ہوگا سمجھ میں، لیکن اور دوسرے لوگوں کی شاید اس سے آ جائے. یہ پڑا ہوا ایک انسان اس کے اسکرین کو ہی دیکھیے گا. اب اس میں ایک نفس ہے، یا اسے سیلف کہہ لیں یا پران کہا گیا یہاں پر، اور ایک روح ہے، سول اور آتما. یہ نفس کا اسپاٹ جو ہے، یہ بھی مطلب یہ تو اصل میں میری اپنا خیال ہے، یا اس کے میرے پاس اپنے ثبوت ہیں جن بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. وہ یہ حصہ ہے جو جسے سر کہا جائے یا دماغ کہا جائے، اور روح کا اسپاٹ جو ہے وہ جسے قلب کہا جاتا ہے، لوکیشن جو ہے. یہ بہرحال اسے کوئی آپ اپنے عقیدے کا حصہ نہ بنائیں. اب یہ جو ہے رات کو نیند کی حالت کے اندر وفات ہوئی. قرآن نے کہا ہے اللہ هو الذی یتوفاکم باللیل، تم سب کو رات کو وفات دے دیتا ہے. تو یہ وفات دی گئی رات کو. اس میں کیا ہوا؟ نفس لے لیا گیا، پران. روح باقی ہے بھی، انسان زندہ ہے. یہ ہے وہی وفات ہے.
یہ نیند کی حالت کے اندر ہے. اور ایک دوسری حالت ہوتی ہے کہ چاہے وہ نیند میں ہو اور چاہے جاگتے میں ہو، جس میں روح کو بھی لے لیا جائے، وہ بھی وفات ہوتی ہے. وہ وفات ہوتی ہے جس میں انسان زندہ نہیں ہوتا. یہ اس میں تو نفس واپس آ جاتا ہے صبح کو، رات کو لیا یا نیند کی حالت سے پہلے، جب سوتے کی حالت میں، پھر جب جاگا تو پھر واپسی ہو گئی، تھی وفات ہو، اس وفات سے واپسی ہو گئی. اور پھر یہ ایک دوسری شکل ہے کہ جس میں روح موجود ہے، پھر وہی ابھی اسی جگہ پر وفات ہوئی، نفس کو لے لیا، جسم زندہ ہے لیکن پھر روح کو بھی لے لیا، اب یہ خالی ہو گیا، یہ اسے موت کہتے ہیں، یہ ڈیڈ. تو یہ وفات دو طرح کی ہے. ایک وہ جس میں خالی نفس کو لیا تھا، وہ اس کی واپسی ہو جاتی ہے، وہ نیند کی حالت میں تھی. اور ایک وہ جس میں نفس اور روح دونوں کو لے لیا، یہ ہے موت. وفات ان دونوں کو کہتے ہیں، ان دونوں حصوں کو. تو اس لیے اب روح اور نفس کا فرق الگ. پھر اسے ان شارٹ یہ سمجھ لیں، کیونکہ یہاں زیادہ تفصیل کا اس وقت نہیں ہے موقع، میں تفصیل سے رکھ چکا ہوں اس موضوع کو. آپ کا اپنا سیلف و جان، جو کچھ بھی انسان فیل کرتا ہے، جو اچھا کرتا ہے، جو برا کرتا ہے، وہ جو بدلہ ملے گا وہ سب نفس کو، روح کو کچھ نہیں. روح کیا ہے؟ یہ نفس ہے، جان. پیڑ پودے ہیں، لیونگ تھنگ ہیں، جاندار ہیں. خوشی اور غم ہوتے ہیں، فیلنگ ہوتی ہیں، سکھ دکھ ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، نر و مادہ ہوتے ہیں. روح نہیں ہوتی. کاٹ کے لے آتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہنا ہے، روح نہیں ہوتی. یہ جو پیڑ پودے ہیں یہ لیونگ تھنگ ہے. انسان کے اندر بھی شروع میں لیونگ تھنگ ہوتا ہے. ماں کے پیٹ میں، رحم مادر کے اندر، بالکل شروع کی اسٹیج سے جب اسپرم داخل ہوا، تو وہ بالکل شروع کی اسٹیج سے وہ جاندار تھا جو داخل ہوا، بے جان نہیں تھا. اس کے بعد پھر وہاں فرٹیلائزیشن ہوا ایک کے ساتھ میں، اور پھر وہاں ایک گروتھ جو ہے وہ رحم مادر کے اندر، ماں کے پیٹ میں شروع ہوئی، یوٹرس کے اندر وہ بڑھنا شروع ہوا. تو یہ بڑھ رہا ہے، یہ زندہ ہے، لیونگ تھنگ ہے. نہ دماغ ہے، نہ ناک کان ہے، نہ ہاتھ ہے، وہ جو کچھ بھی ہے وہ گروتھ ہے، بڑھ رہی ہے. تو ہر اسٹیج پر یہ زندہ تھا، کچھ لیونگ تھنگ تھا جو بڑھ رہا تھا، جیسے پیڑ پودے بڑھتے ہیں. انسان نہیں تھا یہ. اب ہلکے ہلکے کر کے آنکھ، ناک، ہاتھ، کان بنتے چلے جا رہے ہیں پیٹ میں، رحم مادر کے اندر. ایک خاص اسٹیج ہے جب روح آتی ہے، وہاں سے انسان ہو گیا. اس سے پہلے انسان نہیں تھا، جاندار تھا. جاندار ہر اسٹیج پر تھا. ابھی فرٹیلائزیشن نہیں ہوا تھا، ابھی اسپرم اور ایگ کا فرٹیلائزیشن نہیں ہوا تھا. ہر اسٹیج کے اوپر یہ ایک لیونگ تھنگ تھا. یہ لیونگ تھنگ فرٹیلائزیشن کے بعد ایک نئی لیونگ تھنگ بنی، جاندار. یہ جاندار بڑھنا شروع ہوا، اندر شکلیں بننی شروع ہوئی، کمپلیٹ ہوا، روح آ گئی، انسان آ گیا، ہو گیا. تو یہ جو نفس تو پہلے سے تھا، یہ جان، شریر بھی تھا، اب روح بھی آ گئی. یہاں سے قابل احترام ہو گیا، انسان ہو گیا اس اسٹیج کے ساتھ میں. تو یہ تین انسان کے ساتھ میں آئیڈینٹیٹیز ہیں. یہ ہر جگہ نفس کو جو روح کر دیتے ہیں، اس سے بہت سی غلط فہمیاں ہو گئی، بہت سی پریشانیاں ہو گئی، اور اس کی وجہ سے ایک موضوع کو نہیں سمجھ پایا. اس لیے میں نے کہا کہ اور جو چیزیں میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں کہہ رہا تھا کہ سمجھنے کے ہیں وہ میں پورے کر دوں، پھر آگے ہم چلیں گے اگلی مرتبہ. پھر میں ان ساری چیزوں کو لوں گا جو الگ الگ، جو بہت سے ابھی باقی رہ گئے سیٹ، جو لوگ مختلف لوگ کہتے ہیں کہ عالم برزخ میں کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں سمجھنی اس سے پہلے ضروری تھی. دکھ سکھ کا احساس نفس کو، اب دیکھیے روح کا لفظ میں نے ہٹا دیا، ابھی تک میں روح لفظ بولتا چلا جا رہا تھا، اس لیے کہ ان سب لوگوں نے روح لکھا ہے، جو مختلف لوگوں کے میں عقیدے بتا رہا تھا. دکھ سکھ کا احساس نفس کو یا پران کو یا اپنے آپ کو یا سیلف کو، جسے آپ میں کہتے ہیں، اس کو ہوتا ہے باڈی کے مادھیم سے، میڈیم سے، شریر کے تھرو ہوتا ہے. ہوتا اسی کو ہے، باڈی کو نہیں ہوتا دکھ سکھ. جب ڈیڈ باڈی ہو گئی اب اسے دکھ سکھ نہیں ہوتا، اس میں سے نکل گیا کوئی، جو جان تھی وہ نکل گئی. تو اصل میں دکھ سکھ فیل کرنے والا وہی تھا نفس، روح نہیں.
روح تو ایک ایکٹیویشن ہوتا ہے. ایک آپ کا موبائل ہے, یہ شریر ہے, اب اس میں آپ نے ایک سم ڈالا, یہ اس کا نفس ہے, سب کچھ یہی کرے گا. ایک باہر سے ایکٹیویشن آیا, یہ ایکٹیویشن روح ہے. جب تک ایکٹیویشن نہیں آئے گا تو اب یہ موبائل کام نہیں کر رہا. یہ ایکٹیویشن جو آ گیا تو اب وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ سم کر رہا ہے. وہ جو ایکٹیویشن آیا یہ تو سب جگہ جا رہا ہے. تو یہ روح ایک ہی ہے جو جس کا کنیکشن جگہ جگہ جا رہا ہے. یہ نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے. اسے نہ سزا ملے گی نہ اچھا بدلہ ملے گا روح کو. اس نے نفس کو ایکٹیویٹ کیا, شعور آ گیا, کانشسنس آ گئی. اب یہاں سے یہ ایکٹیویشن کے بعد سے جو کچھ بھی ہے, اچھا بدلہ برا بدلہ, یہ سب نفس کے ہیں. تو یہ اچھا بھی یہی کرتے, اس کو دکھ سکھ نفس کو ہوتا ہے, یہ بھی روح کو نہیں, باڈی کو بھی نہیں. یہ جو کچھ بھی بات چیت آپ سے کر رہا ہے اور جو کنیکشن اسٹیبلش ایک دوسرے سے کر رہا ہے, وہ آپ کا یہ جو سامنے سے نظر آ رہا ہے موبائل کا, اس کی باڈی یہ نہیں کر رہا. اس میں جو سم ہے یہ کر رہا ہے. یہ اس کا میڈیم ہے, لیکن وہ سم اکیلا کچھ نہیں کر سکتا. اس کو اس میں ڈالنے کے بعد کام کرے گا. میڈیم یہ ضروری ہے, اس کو یہ میڈیم چاہیے. ایسی اس کو میڈیم چاہیے دکھ سکھ کی فیلنگ کے لیے. اکیلے اس میں انٹیلیجنس ہے, اس میں سب کچھ ہے, صلاحیت ہے, لیکن وہ صلاحیت اس کی جو ہے وہ شریر کے ساتھ میں کام کرتی ہے. وہ تکلیف اس کو ہونا, دکھ ہونا اور سکھ ہونا نفس کو. یہ خالی زبانی باتیں نہیں کر رہا میں. دیکھیے ثبوت, سورہ نساء کی آیت 56, کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جہنم کے بارے میں بتایا, نرک کے بارے میں, کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی وہاں تو ہم کھالیں بدل دیں گے تاکہ عذاب چکھتے رہیں. کیوں بدل دیں گے؟ شریر یہ اسی کی, تاکہ عذاب چکھتے رہیں. ان کی جتنی تکلیف کی فیلنگ ہے وہ اسی کے تھرو ہے, اس کے بغیر نہیں ہے. پھر یہ سائنٹیفک بات ہے اس آیت کے اوپر, تو پھر قرآن کے موجدوں میں سے شامل کیا گیا اس آیت کو, سائنٹیفک موجدوں میں سے, کہ قرآن نے یہ بات 1400 سال پہلے بتائی تھی کہ جو بھی پین اور جو کچھ بھی ہوتا ہے, جس چیزوں کا احساس ہوتا ہے, وہ یہ کھال ہوتی ہے اوپر کی. اگر یہ کھال نہیں ہو تو پھر کوئی اس کے بعد اس گوشت اور اس کے اندر کوئی پین نہیں ہوتا. جتنے سینسری جتنے پارٹ سے فیل کرنے والے وہ اوپر کی کھال میں ہیں. فرمایا جب کھال جل جائیں گی تو ہم کھال بدل دیں گے تاکہ یہ پھر عذاب ان کو فیل ہو, تکلیف پین ان کو فیل ہو. تو پھر یہ بات فائنل ہوگی کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے میڈیم کی ضرورت ہے. اور اگر خالی وہ تو روح کہہ رہے تھے, اب روح کی بات ختم ہو گئی, لیکن خالی ان نفسوں کو اگر سزا ہو سکتی تو پھر اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. باڈی کی ضرورت, سزا دے لیجیے, ان کو جہنم میں ڈال دیجیے. جسم کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ جسم کے ذریعے ہی تکلیف ہوگی. جہنم میں جنت میں جسم کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے ہی آنند ہوگا یا سکھ ہوگا, باڈی کے تھرو. باڈی کو نہیں ہوگا نفس کو. میڈیم جو ہے وہ باڈی ضروری ہے. تو ایسے ہی اب یہ بات اس لیے میں نے رکھا اس اصول کو کہ عالم برزخ کی ہم بات کریں گے کہ وہاں باڈی ضروری ہے, خالی نفس جو ہے اس کو دکھ سکھ نہیں ہوگا. اگلا اصول جو اس سے پہلے کچھ اصولی باتیں جسے میں نے کہا تھا اسپشٹیکرن, کچھ وضاحتیں. انسان اور اس کی موت کا تعلق جو ہے وہ صرف مادی جسم سے ہے. مادی جسم کسے کہہ رہے ہیں؟ میٹیریل باڈی, یہ جو اسی دنیا کے اندر ہے, جو اس دنیا کے مادے یا میٹر سے بنی ہے, اس پر موت آتی ہے. بس جہاں میٹیریل باڈی نہیں ہے وہاں پر موت نہیں ہے. موت کو کہا ہی صرف یہی کے لیے گیا ہے. دیکھیے یہ ثبوت اس کا, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, اسی صورت کے شروع میں گزرا ہے. انسان کو بنایا زمین کے ایلیمنٹ سے, ارتھ کے ایلیمنٹ سے, مٹی سے. اب یہ بے جان ہے, نان لیونگ تھنگ, یہ ہے مردہ اسٹیج. یہاں انسان کے کنٹینٹ جو ہے وہ اس کے بعد یہ سورہ سجدہ کی آیت, وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ, یہ تو وہی بات ہے. مٹی سے شروعات کی ہے, اس سے شروعات کی ہے, ارتھ کے ایلیمنٹ سے, زمین کے. یہ نان لیونگ تھنگ ہے, یہ بے جان. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ, اس کے بعد اس کی نسل جو آگے چلائی, وہ چلائی آگے اسپرم سے, مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ, ایک حقیر پانی سے, اس سے. یہ لیونگ تھنگ ہے, جان آ گئی ہے. پہلے بے جان,
اب آگے جان کی سٹیج ہے لیکن ابھی انسان نہیں ہے. ثم سواہ، اب اسے ٹھیک ٹھاک کیا، سنوارا. ونفخ فیہ من روحہ، اور اس کے بعد اب روح اس کے اندر ڈالی گئی، اب انسان ہوا. یہ تیسری سٹیج ہے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس کے بعد پھر اس کی سماعت، سننا اور اس کی دیکھنا اور اس کی عقل اور اس کا فہم اور اس کا تفقہ، اس کا تدبر، یہ سٹیج آ گئی انسان کے بعد. تو یہ 3 سٹیجز ہیں. کہاں سے شروع کیا تھا؟ نان لیونگ تھنگ سے، بے جان سے. وہ نان لیونگ تھنگ کیا تھی؟ طین یا مٹی. اور اس کو بہت تفصیل کے ساتھ میں رکھ چکا ہوں پہلے صورتوں کے اندر اور دوسری جگہوں پر، مختلف اور درسوں کے اندر، کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، مٹی کیا چیز ہے. یہ کھیت کی مٹی کی بات نہیں ہو رہی. مطلب نائٹروجن ہوتا ہے، کاربن ہوتا ہے، اس کے اندر آکسیجن ہوتی ہے، اس میں ایلومینیم ہوتا ہے، اس میں آئرن ہوتا ہے، یہ اس کے اندر زنک ہوتا ہے، اس کے اندر میگنیشیم ہوتا ہے. یہ سارے ایلیمنٹس، یہ سارے جو زمین میں جتنے ایلیمنٹس ہیں یہ انسان کی باڈی کے اندر ہیں. اسے کہا کہ مٹی سے پیدا کیا، ارتھ کے ایلیمنٹ سے پیدا کیا، زمین کے عناصر سے پیدا کیا انسان کو. تو انسان کو زمین کے عناصر سے پیدا کیا، اس میں جان آئی، روح آئی. جان ہٹ جائے گی انسان ہو گیا، جان ہٹ جائے گی روح ہٹ جائے گی مردہ. یہی جان اور روح ہٹ جائے گی زمین کے عناصر سے. یہ پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ موت، اسی کو موت کہیں گے نا. ابھی یہ آیات میں نے آپ کو دکھائی تھی، جان اور پھر روح. پہلے نان لیونگ تھنگ، لیونگ تھنگ، اب روح. جب یہ روح ہٹا لی جائے گی، لیونگ تھنگ بھی ہٹ گئی، موت ہو گئی. انسان ہو گیا تھا، موت ہو گئی. تو اس زمین کے ایلیمنٹ سے، ارتھ کے ایلیمنٹ سے شروع ہوا تھا نا، انسان بنا. تو موت بس اسی زمین پر ہے. موت کا تعلق صرف اس زمینی زندگی سے ہے. اس بات کو سمجھ لیں، یہ قرآن سے ثابت میں کر رہا ہوں. یہ برزخ سے بھی کوئی موت کا تعلق نہیں ہے وہاں پہ، اور جنت جہنم سے بھی موت کا تعلق نہیں. اس لیے کہ زمین کے ایلیمنٹس، ارتھ کے ایلیمنٹس سے انسان بنا تھا. اس سے روح الگ ہٹ گئی، موت ہو گئی. اس اصول کو سمجھنا ضروری تھا اب آگے، تاکہ وہ جو مختلف لوگوں کے تصورات ہیں ہم اسے سمجھ سکیں کہ کیا کیا غلطیاں تھیں وہاں جو آج تک چلے آ رہے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. پھر واقعات کی بعض کڑیوں کو بعض اوقات قرآن عمدن چھوڑ دیتا ہے. ایک واقعہ بیان کر رہا ہے، اس کے بعد بہت لمبا گیپ قرآن چھوڑ دیتا ہے بیچ میں. آگے کا سلسلہ شروع ہو گیا، جان بوجھ کر چھوڑتا ہے. مختلف وجوہات ہیں، اس کی کارن الگ الگ ہیں. کہیں تو اس لیے کہ آپ کی انٹیلیجنس اتنی ہے کہ آپ سمجھ لیں گے یہاں کیا تھا، فل ان دی بلینک آپ خود کر لیں گے، سمجھ جائیں گے آپ بات کو. کہیں اس لیے چھوڑتا ہے کہ اننیسیسری ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی تمہیں. جو امپورٹنٹ جو بات بتا رہے ہیں بس وہیں پر رہے ہیں، یہ ساری ڈیٹیل کی ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ قرآن کا خاص انداز ہے کہ جگہ جگہ بہت لمبا گیپ بیچ میں ایونٹ کا چھوڑ دیتا ہے کہ امپورٹنٹ نہیں تھا، یا تھا امپورٹنٹ تو وہ ایسا ہے کہ تمہاری عقل اسے فائنل کر لے گی کہ یہاں پہ کیا تھا. پھر وقت ہو گیا اوپر اور یہ چلے گا بھی. اسے پھر یہاں سے ہم انشاءاللہ آئندہ لیں گے. یہ تو ابھی تو ہم صرف ان پوائنٹس کو لے رہے ہیں جنہیں سمجھنا ضروری تھا. اس کے بعد سمجھ میں آئے گا برزخ کے سلسلے میں جو لوگ جو جگہ جگہ جہاں لوگوں کو دھوکہ ہوا یا سہو ہوا یا غلطی ہوئی یا آپس میں کنفیوژن کیوں ہوئے، کیوں عالم قبر و عالم برزخ کو نہیں سمجھ سکے، یہ سارے پوائنٹ سمجھنے ضروری تھے درمیان میں. موت کا تعلق صرف اسی زمینی مادے سے اور کہیں سے نہیں ہے. اس سے پہلے جو چیزیں گزری بیچ میں واقعات کو قرآن چھوڑتا ہوا چلتا ہے، ایونٹس کو. یہ اس کی ڈیٹیل میں بھی دوں گا، ثبوت دوں گا اس کے میں بات کو اگلی مرتبہ انشاءاللہ. اور اس سے پہلے جو پھر باتیں یہ رکھی ہیں آپ کے سامنے کہ یہ دکھ سکھ یہ ہوتا تو نفس کو ہے، یہ روح کا تو اب لفظ ہٹا دیجئے، ہوتا تو نفس کو ہے لیکن میڈیم ضروری ہوتا ہے، باڈی ضروری ہوتی ہے، اور قبر ہر انسان کی یہاں پر ہوتی ہے. تو یہ اتنے ابھی چیزیں میں نے واضح کی ہیں جس میں سے اس کے ثبوت ابھی آنے ہیں اگلی مرتبہ سے انشاءاللہ. کہ درمیان کی کڑیاں جو میں 2-3 اس کی مثالیں دوں گا، ویسے تو قرآن میں بہت ہے. اور پھر ہم اصل برزخ کو پھر طے کریں گے کہ کیا ہے. اور لوگوں سے اور مختلف آج تک جو کہتے چلے آ رہے ہیں وہ کیوں، ارے جب روح کو ہی نہیں سمجھے تو اور کیا سمجھیں گے. پھر یہ اصول بھی درمیان میں جو میں نے بتایا ان سب کا استعمال ہوگا. یہ سارے اصول وہ ہیں جو قرآن سے میں نے آپ کو ثابت کر کے بتائے ہیں. تب سمجھ میں آئے گا، یا تب میں واضح کروں گا کہ بالکل بیلنس یا صحیح جو کچھ بھی برزخ کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ کیا ہے ان سارے اختلافات میں. ان میں سے بہت سی چیزیں تھیں جو ہمارے پچھلے لوگوں کے ذہن نے
یہ چیزیں سلپ ان سے ہوئی ہیں، بعض ان میں سے بعض سے زیادہ اور بعض سے ایک آدھ ان میں سے سلپ ہوئی ہے، تو وہ اس لیے کنفیوز رہے اور اس لیے بحثیں چلتی رہی، اس لیے کسی صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو آئندہ جمعے یہی آیت چلے گی، آیت نمبر 100 سورہ المومنون کی۔ سبحان ربک رب العزت